خاموش دعا، یہ وہ دعا ہے جس میں الفاظ کم اور آنسو زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ وہ فریاد ہے جو ہونٹوں تک نہیں آتی مگر سیدھی دل سے نکل کر عرش تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ وہ صدا ہے جسے کوئی انسان نہیں سنتا مگر رب فوراً سن لیتا ہے۔ خاموش دعا شور نہیں مچاتی مگر اس کی تاثیر بہت گہری ہوتی ہے۔ یہ وہ دعا ہے جو اندھیری راتوں میں تنہائی کے لمحوں میں ٹوٹے دل کے ساتھ مانگی جاتی ہے۔ جب انسان کے پاس کہنے کو الفاظ نہیں رہتے، جب دکھ اتنے گہرے ہو جاتے ہیں کہ زبان ساتھ چھوڑ دیتی ہے، تب خاموش دعا جنم لیتی ہے۔ خاموش دعا وہ ہے جو زبان سے ادا نہ ہو مگر دل میں مسلسل چلتی رہے۔ یہ وہ دعا ہے جس میں سجدہ طویل ہو جاتا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں مگر زبان خاموش رہتی ہے۔ یہ دعا چیخ کر نہیں مانگی جاتی بلکہ ٹوٹ کر مانگی جاتی ہے۔ اللہ دلوں کے حال جانتا ہے، وہ ہماری زبان کے الفاظ کا محتاج نہیں۔ وہ تو آنکھوں کے آنسو، دل کی دھڑکن اور سینے میں چھپے دکھ کو بھی جانتا ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا، اور ہم انسان کی رگنجا سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ جب اللہ اتنا قریب ہے تو پھر خاموش دعا بھی اس سے اوجھل کیسے ہو سکتی ہے؟ ہر آنسو کمزوری کی علامت نہیں ہوتا، کچھ آنسو بندے اور رب کے درمیان سب سے مضبوط رابطہ بن جاتے ہیں۔ جو آنسو اللہ کے خوف سے، اللہ کی محبت میں اللہ سے فریاد کرتے ہوئے گرتے ہیں، وہ زمین پر نہیں گرتے، وہ سیدھے عرش تک پہنچتے ہیں۔ خاموش دعا میں بہنے والے آنسو سب سے قیمتی ہوتے ہیں، کیونکہ وہ دکھاوے کے نہیں ہوتے، وہ سچے ہوتے ہیں۔ اللہ ٹوٹے دلوں کے قریب ہوتا ہے۔ جب دل ٹوٹ جاتا ہے، غرور ختم ہو جاتا ہے اور بندہ مکمل طور پر اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے۔ حدیث میں مفہوم کے ساتھ آیا ہے، میں ٹوٹے ہوئے دلوں کے قریب ہوتا ہوں۔ خاموش دعا اکثر ٹوٹے دل سے نکلتی ہے، اور یہی ٹوٹنا اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہوتا ہے۔ کئی بار انسان دعا کرتا ہے مگر فوراً جواب نہیں ملتا، ایسے میں زبان شکو کرنا چاہتی ہے مگر خاموش دعا صبر سکھاتی ہے۔ خاموش دعا انسان کو یہ احساس دلاتی ہے کہ میرا رب جانتا ہے، میرا رب دیکھ رہا ہے، وہ دیر کر سکتا ہے مگر اندھیر نہیں کرتا۔ خاموش دعا کی قبولیت کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں: دل کا ہلکا ہو جانا، سکون کا آ جانا، صبر کی طاقت مل جانا، اللہ پر یقین مضبوط ہو جانا۔ یہ سب خاموش دعا کے اثرات ہیں۔